اور تمہیں کیا ہو گیا؟ حالانکہ میں یہ تبلیغ والے یہ بات کہا نہیں کرتے، پر میرا تمہارا کوئی اور رشتہ بھی تو ہے، اور میں مقامی ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم کس کی سنت ذبح کر کے آئے بیٹھے ہو؟ جو تمہارے لیے ذبح ہو گیا، خود ذبح ہو گیا، اس نے کیوں پوشاکیں چھوڑ دیں؟ اس نے کیوں ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند لگائے؟ اس نے کیوں کھجور کی شاخوں کے تنے اور کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار دی؟ اس کے گھر میں کیوں نہ بستروں پر بستر بنے؟ اس کے گھر میں کیوں نہ چراغ جلے؟ وہ تو جس دن دنیا سے جا رہا تھا، اب بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو آدمی اکٹھا کر لیتا ہے۔ آج اس کی آخری رات ہے، کل اللہ کی ملاقات ہے، اور عائشہ اماں کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے۔ جس کے لیے سورج گھر میں اتر سکتا ہو، جس کے لیے جنت کے گھر زمین پہ بنائے جا سکتے ہوں، وہ کیوں کھجور کی شاخوں کے گھر میں جان دے رہا ہے؟ ایک پرانی میلی سی چادر تھی جس میں اللہ کے نبی نے جان دی، ایک پرانی سی رضائی تھی جس میں اللہ پاک کا نبی رات کو سوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انصاری عورت ملنے آئی، اس نے دیکھا پرانی رضائی میرے نبی کی، کہ یہ پرانی میں ابھی نئی بھیجتی ہوں۔ وہ گھر گئی اور ایک نئی رضائی لے کر آئی، اتنے میں ہمارے نبی آئے، دیکھا پھولدار رضائی، کہا عائشہ یہ کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کی پرانی رضائی دیکھی، انہوں نے کہا میں نئی بھیجتی ہوں، یہ اس نے بھیجی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میں اس سے بہت کچھ زیادہ لے سکتا ہوں اپنے اللہ سے، جاؤ یہ اس کو واپس کر دو، یہ رضائی اور محمد ایک چھت میں نہیں جمع ہو سکتے۔ وہ لاڈلی بیوی تھی، ان کا نہیں یا رسول اللہ یہ بڑی اچھی لگ رہی مجھے، میں نہیں واپس کروں گی۔ کہا عائشہ یہ چھت مجھے اور اس رضائی کو کٹھے نہیں دیکھے گی، مجھے یہاں بٹھانا ہے تو رضائی باہر کر دو، میں اس سے زیادہ اللہ سے لے سکتا ہوں، لیکن میں نے ٹھکرا دیا، وہی پرانی رضائی لی اور وہ نئی رضائی واپس کر دی۔ میرے بھائیوں ایک گزاری، نماز کا وقت ہوتا، کپڑے جو کپڑے خود دھوتے، سکھا کے رکھتے، پھر بیٹھ کے انتظار کرتے، اتنے میں بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے میرے پاس تو اور کپڑے کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے نماز پڑھاؤں، میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں ہے، انتظار کرواؤ مجمع کو، میرے کپڑے سوکھیں گے، پہن کر آؤں گا، پھر نماز پڑھاؤں گا۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حفظہ کے گھر میں ٹاٹ تھا، اس کو رات کو دورہ کرتی، صبح پھیلا دیتی، ایک رات 4 تہ لگا دی، دورے کی بجائے چورا کیا۔ آپ نے صبح فرمایا حفظہ میرا بستر کیوں بدل دیا؟ کہا جی بدلا تو نہیں، وہی ہے، میں نے 4 تہ کر دی، کیوں؟ کہ ذرا نرم ہو جائے گا، کہ اٹھ کے سے ویسا ہی کر دے۔ آج رات مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی، اس کی نرماہٹ نے مجھے اٹھنے سے بھوکے رکھا، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھا۔ میرے بھائیوں محسن کو تو دیکھو، یہ جنہوں نے ووٹ دیے نا، پھر جو جیت گئے ان کا شکریہ ادا کرنے آئے، حالانکہ وہ بھی اپنے داؤ پر ہیں، ووٹ دینے والے اپنے داؤ پر ہیں، ان کو کرسی چاہیے، ان کو اپنی سڑک چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، ان کو ٹیلی فون کی تار چاہیے، یہ اپنے غرض میں، وہ اپنی غرض میں، لیکن افطار پارٹی ہو رہی اور بلا کے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو جو تمہارے لیے 23 برس روتا ہی گیا اور اتنا رویا کہ خود اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، جو آپ کے لیے اتنا تڑپا کہ خود بھی تڑپا، سارے گھر کو تڑپا دیا۔ جاؤ طائف کی وادی میں پوچھو، اس پہاڑ سے پوچھو یہاں کیسے پتھر پڑے تھے، اس کو ذرا چشم تصور میں غور تو کرو کہ جس کے لیے کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، جس کے لیے آپ ایک جگہ سوئے ہوئے، ایک درخت کونے سے دوڑا ہوا آیا اور آپ کے سر کے اوپر ایسے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی
تو ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا یوں کھڑا ہوا یوں چلا گیا، تو آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر ارشاد فرمایا یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے اپنے اللہ سے عرض کی یا اللہ تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا، مجھے زیارت کی اجازت دی، تو اللہ نے اسے اجازت دی، وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور دیکھ کے واپس چلا گیا۔ جتنے ترس جائیں، آپ کھجور کے تنے سے ایسے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، مجمع ایسے زیادہ ہو گیا، ممبر کی ضرورت پڑی، ممبر بن گیا، آپ ادھر سے نکلے، ادھر گھر، یہ کھجور کا تنا اور یہ ممبر، اور وہاں سے یوں آئے یوں آئے یوں آئے، ممبر پہ پاؤں رکھا، کھجور کے تنے نے دیکھا کہ آج تو اللہ کے رسول سے جدائی ہو گئی، تو اس کی چیخ نکلی، چیخ جس کو ہم ڈیک کہتے ہیں، ایک کیسی چیخ نکلی، حن حنین العشار، جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے ویسے چیخا، ساری مسجد میں شور مچا، ویسے تھر تھرا رہا تھا۔ حسن بصری جب یہ حدیث بیان کرتے تو روتے روتے ان کی پسلیاں پھٹنے کے قریب ہو جاتی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ آدمی مر جائے گا، اور فرمایا کرتے ارے پتھر دل انسانوں، وہ پتھر دل نہیں تھے، یہ بیٹھے ہوئے میں اور آپ پتھر دل، میں اور آپ ہیں پتھر دل، گرے پتھر دل انسانوں، کھجور کا تنا بھی نبی کی جدائی پہ چیخ پڑا، تم کیسے امتی ہو کہ اس کی جدائی تمہیں رلاتی نہیں، اس کی یاد تمہیں تڑپاتی نہیں؟ پیچھے ہٹے اور اس کو یوں سینے سے لگایا، پھر اسے ارشاد فرمایا ایک سودا کر لے، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں، اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں، اور پھر وہ چپ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پہ روتا رہتا۔ اور کچھ ہوش میں آؤ، کچھ ہوش میں آؤ میرے بھائیو، اس نبی کے طریقوں پر آؤ جو آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی تنگیاں مانگتا ہے، ہمیں روکا تنگی نہ مانگنا، ہمیں روکا آزمائش نہ مانگنا، ہمیں روکا تکلیف نہ مانگنا۔ اپنی اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، تنگ کر دے، گزارے کی کر دے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی اولاد کے بارے نعرے کروا گیا، ہمیں مصیبت میں ڈال گیا، لہذا اپنی اولاد کو تنگی میں رکھنے کی دعا مانگے، دعا مانگے۔ اس امت میں کربلائیں زندہ ہوتی رہیں گی، پہلی اس کے گھر میں ہو، تاکہ آئندہ ہونے والوں کو، آئندہ حالات کا شکار ہونے والوں کو تسلی رہے۔ ہمارے نبی کے گھر میں بھی یہ قصہ ہو چکا ہے، ہم بھی اس کے لیے تیار رہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے راتوں کے رونے کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے تڑپنے کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو۔ اس کا خیال کرو، یا تو قیامت کے دن اس کا سامنا کرنے سے کہیں دائیں بائیں ہو جاؤ، یا ابھی سے انتظام کرو کہ قیامت کے دن اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، پھر جو مرضی کرو۔ اور اگر اس کا سامنا ہونا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پھر دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پھر دیکھو اس کے بن جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈل جاؤ، اس کی وردی میں آ جاؤ، اس کی وردی میں آ جاؤ، چھوڑ دو اس کے دشمنوں کا لباس، چھوڑ دو اس کے دشمنوں کی بود و باش، چھوڑ دو جو ارے تمہیں کیا ہو گیا، جن کے آج بھی ہاتھوں میں خنجر ہے، اور تمہاری جان کے بھی دشمن، تمہاری عزت کے دشمن، تمہارے ایمان کے دشمن، تمہاری دنیا کے دشمن، تمہاری آخرت کے دشمن، تم انہی ظالموں کو بڑا بنا کے چلتے ہو، جو لمبے جیسے چھوٹے سے قصبے میں بھی 4 سال کے بچے کو پتلون اور ٹائی پہنا کے اسکول بھیجتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ اور جو تمہارے لیے لٹ گیا، تمہارے لیے پٹ گیا، تمہارے لیے روتا 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 بے جان ہوا، نڈھال ہوا، بے حال ہوا، فرشتے روئے اس کو روتا دیکھ کر، پہاڑ روئے اس کے دکھوں کو دیکھ کر، پتھر روئے اس کے دکھوں کو دیکھ کر،
جانی دشمن روئے ہیں اس کے دکھوں کو دیکھ کر چشم تصور میں غور کرو جب آپ بے ہوش ہو کے گر رہے تھے پتھر کھا کھا کے. سوچو 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 یہ کون ہے, یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کی انگلی کا اشارہ سارے طائف کو زمین میں دھسا سکتا ہے. یہ وہ ہے جس کا اشاروں کو بھی ضرورت نہیں, جس کے دل کی نیت ہی سارے کفر کو زیر زمین پہنچا سکتی ہے. وہ پتھر بھی کھا رہا, دعائیں بھی دے رہا, پھر اللہ سے باتیں کر رہا. الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے مولا میں کس سے گلہ کروں؟ تجھ سے نہ گلہ کروں تو اور کس سے کروں؟ میرا کسی سے گلہ نہیں, میرا تجھ سے گلہ ہے. تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ٹائر سے ہوا نکل جائے گاڑی کھڑی ہو جاتی, سننا چھوڑ دیتے ہو, بے پرواہ ہو کر چل دیتے تو کچھ بھی نہیں ہوا. دوائی کی ایک گولی کم کر دو, دوائی کا اثر کم ہو جاتا. اللہ کے محبوب کی سنتیں چھوڑتے ہو, کیسے مسلمان ہو جو کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیو, اس محبوب کے طریقوں پر آؤ جو آپ کے لیے زندگی فنا کر گیا. بھوک سہتے سہتے, بھوک کی شدت ہوتی, آپ چارپائی پہ یوں تڑپتے تھے, یوں تڑپتے تھے. اور بھوکا آدمی, ابھی رمضان میں تجربہ ہوا, جب پیٹ خالی ہوتا ہے پیچھے لگتا ہے سرہانہ یوں دے کر, دوپہر میں نیند نہیں آتی, یوں سرہانہ اپنے پیٹ سے لگا کر پھر سونے کی کوشش کی, پھر بھی نیند نہیں آئی. بھوک کی شدت کیا تھی؟ ابھی تو سحری بھی پوری طرح ہضم نہیں ہوتی, افطاری آ جاتی. اس کو تو دیکھو جس پر ایک دن گزرا, پھر دوسرا دن گزرا, پھر تیسرا دن گزرا اور ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا. وہ چارپائی پہ تڑپے نہ تو اور کیا کرے, تڑپ رہے تھے اور پیٹ کو لگاتے تھے چارپائی کے ساتھ کہ کسی کل قرار آ جائے, کسی پل چین آ جائے. حضرت عائشہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ یا رسول اللہ, جب آپ سب کچھ اللہ سے لے سکتے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے اوپر اتنا دکھ سہتے ہیں؟ کہ عائشہ نہیں, مجھ سے پہلے میرے نبیوں نے, میرے بھائیوں نے جو نبی آئے انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا, میں بھی یہی اختیار کروں. خود بھوکے ہیں, اپنے لیے دعا نہیں مانگی, اپنے صحابہ کو بھوکا دیکھا, اللہم انہم جاعن فاشبع, اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا. اپنے ٹاٹ میں چمڑے کا پیوند ہے, اپنے لیے کپڑے نہیں مانگے, اللہم انہم عورات فاکسوہم, اللہ یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا. اپنے ساتھیوں کے, اپنی امت کے لیے رزق بھی مانگا, کشادگی بھی مانگی, عزت میں مانگی, اپنے لیے فقر مانگا, اولاد کے لیے فقر مانگا اور اسی میں زندگی گزار دی.